یہ کچھ نہیں ہے یہود و نصارہ کے یہ طریقے اور یہ ان کے فتنے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو نکالنے کو، اور کچھ نہیں۔ اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں رکھ سکتے، آپ کہتے ہیں قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، اور آپ ان ننگی تصویروں میں قرآن رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ سوچیے، ان گندی فلموں میں ننگی تصویروں میں قرآن رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ عجیب، آپ کی عقل کو داد دی جائے کیا؟ یہ کیا کہا جائے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ کچھ نہیں ہے یہود و نصارہ کے یہ طریقے اور یہ ان کے فتنے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو نکالنے کو، اور کچھ نہیں۔ ارے قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا، اللہ نے قرآن کی وجہ سے مدد کی ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں قتال میں ہم آپ سب سے پوری اہمیت کے ساتھ رکھ کر رہے ہیں، اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مجمع ہے بات کو لے گا انشاءاللہ۔ یہ قبول کرتی ہے بات کو۔ کہاں قرآن، کہاں اولیاء، کہاں ننگی تصویریں، کہاں قرآن؟ جس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، جبکہ آپ کا دل جب اللہ اکبر، آپ یہ لائٹیں بند کر دیں، کیا ضرورت تھی؟ کیوں کھیل رہی؟ لائٹیں وہ کھیلتے رہتے بیٹھے ہوئے بات سنیں۔ سنیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اپنے تمام اجداد اور آبا کی پیٹھوں میں آپ منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کے آخر تک ایمان والوں کے اور سجدے کرنے والوں کے درمیان سے منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ آپ کے جسد میں کئی شرک نہیں، اوپر تک کئی شرک نہیں۔ سوچیے اللہ لکھائے میں قل احد نور عظیم تلال آخر وجوہ الساجدین تقلب فیہم قرنا فقرنی عند آخر المرسلین، کہ آپ کا نور وہ تو منتقل ہوتا رہا ہر زمانے میں، پیٹوں سے پیٹوں میں، پیٹوں سے پیٹوں میں، پیٹوں سے پیٹوں میں لوگوں کی ساجدین یعنی ایمان والوں سے منتقل ہوتے ہوئے آپ آئے ہیں۔ آپ کا قلب بالکل صاف ہے، پھر بھی جبرائیل نے آپ کے قلب کو زمزم سے کئی بار دھویا ہے، کئی بار دھویا ہے، تو صاف کیا ہے اس کو قرآن اس میں اتارنے کے لیے۔ آپ سوچیے، آپ عقل سے سوچیے، آپ بدلے چھوڑیے اپنے دل سے بدلے۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بار بار زمزم سے دھو کر اس میں قرآن اتارا گیا ہے، آپ اس قرآن کو موبائل میں اتار کر کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ سوچیے، سوچیے آپ لوگوں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ کے پڑھیے، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ہر دیکھنے والے کے لیے آپ کا یہ عمل سب کے لیے عملی دعوت بنے گا۔ اسے سر سے لگائیے، اسے سیدھے سے لگائیے، اسے کھول کر دیکھ کر پڑھیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ موبائل میں قرآن پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ہم اہتمام کریں اللہ کے راستے میں نکل کر، ہمارے ساتھ ایک قاری ہو اور ہمارے ساتھ جو بھی قرآن پڑھا ہوا ہے ان سے ایک آیت سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی نہیں کہ بس 12 سورتیں 7 سورتیں 10 سورتیں پڑھ لی ہے کافی ہو گیا نماز ہو جائے گی، کہ نہیں، پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ انگریزی کے 2-4 الفاظ سیکھ کر کہیں کہ بس کافی ہے میرے لیے، کہ نہیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، سارا نصاب پورا کرنا ہے، انجینئر بننا ہے تو سارا نصاب پورا کرنا ہے، اور مجھے تو کالج کے سارا شہر پڑھنا ہے جو ہے انجینئر بننے کے لیے۔ آج کوئی نہیں کہتے کہ میں نے ABCD پڑھ لی ہے میرے لیے کافی ہے، کہ نہیں۔ آپ دنیا کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک بھی کمی رہ گئی اگر تو یہ مجھے ڈگری نہیں ملے گی ڈاکٹر کی انجینئرنگ کی۔ آپ عجیب آدمی ہے کہ آپ 4 سے پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ قرآن کافی ہے میرے لیے، نہیں، پورا قرآن پڑھنے کی نیت بھی کیجیے۔ اگر نیت ہی کر لیا آپ نے اور اس کے لیے عمل بھی کیا پھر نیت کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ آج کل لوگ اس میں کہ نیت کر لو، بس نیت کر لو، نیت تو وہ معتبر ہے جو عمل کے ساتھ ہے، عمل اور نیت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ آپ نماز کی نیت باندھتے ہیں 4 رکعت ظہر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی کوشش کرے گا قرآن سیکھنے کی اور نہیں سیکھ سکا اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں حفاظ کے ساتھ کریں گے۔
یہ فضائل اس کے لیے ہیں جو عمل نہیں کر رہا ہو. ایک آدمی نے نیت کی ہے، عمل کرنا چاہتا تھا، موت آ گئی عمل سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو نواز دیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیں اور اللہ سے اپنے تعلقات درست کر لیں، اس کے احکام، اس کے فرائض کو ادا کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو درست کر دیں گے. یہ ہے اصول، یہ بنیادی بات ہے. جتنا آپس میں جھگڑے ہیں مسلمانوں میں، اس کی بنیادی وجہ اللہ سے بے تعلقی ہے. ورنہ جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کی خلقت سے بھی محبت رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ جو ایمان اعمال صالحہ پر جمع ہو جائیں گے، ہم ان کے دل میں بے غرض محبت لوگوں کی پیدا کر دیں گے. لہ الرحمن ودا، کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی لوگوں کی. اس لیے جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے حالات کو معاملات درست کر لیتا ہے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیتا ہے. اس لیے میرے بزرگ تو ہمیں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، حقوق العباد کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن میں صاف طور پر کرتا ہوں، شکایت ہے اس بات کی ہمیں کہ لوگوں کو نظر میری تعجب، میرا ذکر، میری تلاوت، میرے 4 مہینے اور میری مسجد کی آبادی کی محنت اور میرا یہ اور معاملات میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اس آدمی سے بہتر ہوں، کیونکہ اس کی نظر اپنی عبادات پر ہے. اور یہ بات یاد رکھیں گے کہ اگر یہ حقوق مار رہا ہے تو یہ ساری عبادات حق والے لے اڑیں گے آخرت میں. یہ اعمال سے اپنی نیکیوں سے خالی کر دیا جائے گا، حق والے کو گناہ اس میں ڈالے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہوگا وہ عابد جو پہاڑوں کی طرح نیکیوں کا ڈھیر لے کے جائے گا قیامت میں. اس لیے بہت اہم بات ہے کہ معاملات کے بارے میں ساتھیوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بلکہ ان کی عبادات کا کمال ان کے حقوق کو معاملات کی وجہ سے غافل کر دیتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بہت تلاوت کرتے ہیں، ہم تو تم سے بہت آگے ہیں عمل میں. کہ آپ عمل میں کتنے بھی آگے ہوں، لیکن اگر آپ کے ذمہ بندوں کے حقوق ہیں، اس سے ساتھ سے بات کرتا ہوں کہ اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی درجہ دے دے، کوئی مقام دے دے، وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ اگر خدا نہ کرے معاملات میں حکم توڑ رہا ہے تو پھر یہ سارا کیا دھرا سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بندوں کے ذمہ یہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ جس وہاں ان حقوق کی جو ادائیگی ہوگی وہ تیری اتنی نیکیوں سے ہوگی، وہاں کوئی کرن سنگیت ہوا. اس طرف سے بڑی غفلت ہے ساتھیوں میں کہ وہ دعوت کے تعلق سے اور کام کے تعلق سے قرضے لے لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا ساتھی ہے، کوئی اپنا ساتھی ہے. معاملات تو اجنبی کی طرح ہونے چاہیے، معاملات اجنبی کی طرح ہونے چاہیے. ساتھیوں کے ساتھ رہو بھائیوں کی طرح، اور معاملات میں کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتا. اس لیے اس بارے میں تو بڑی فکر کی ضرورت ہے سب کو کہ ہمارے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہ جائے، ورنہ یہ ساری نیکیاں حق والے لے اڑیں گے آخرت میں، ہم نیکیوں سے خالی ہو جائیں گے. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ معاملات اور حقوق کے ادا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہے؟ یہ تو مال کی محبت آدمی سے حق مرواتی ہے. جس کی مال کی محبت ہوگی وہ یتیموں کا حق بھی مار لے گا. فرمایا کہ اس کے لیے بہت آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرے. کھانا ہم بنا دیں گے، روٹی ہم بنا لیں گے، جھاڑو ہم لگا لیں گے، بیت الخلا ہم صاف کر لیں گے. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس تبلیغ میں نکل کر کوئی شخص اپنی سطح سے نیچے اتر کر عوام کی خدمت کر لے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حقوق کے ادا کرنے کا کی استعداد پیدا فرمانے کو. بالکل واضح بات ہے، کیونکہ حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرنے سے اخلاق میں بلندی اور اخلاق کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے. حدیث ہے.
اب میں یا اکثر موضوع غیر قومی قسم خلوقت ہے، اکثر اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، اس سے تمہارے اخلاق اونچے ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، تم قوم کا عزت ہو جائے گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس راستے میں نکل دو خدمت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ ہیں خروج میں، کام تقسیم ہو گئے، فرمایا کہ لکڑی جنگل سے چن کر لاؤ۔ آپ نے تو فرمایا بعض موقعوں پر کہ اجر کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس میں صرف اجر کے وعدے بتانے کے لیے ہوں کہ میں تو بنا ہوا ہوں، نعوذ باللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ اکمل اخلاق میں اور عبادات میں کوئی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عام صحابی کی طرح اپنے آپ کو اجر کا محتاج بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور فرمایا ایک اس میں ضرورت ہے، نہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی تعبیر ہو رہی تھی، ایک پتھر آپ نے اٹھایا، وہ آپ سے اٹھا نہیں، پھر آپ نے زور لگایا، نہیں اٹھا، آپ نے پیٹ کا سہارا لیا اس کو کھینچ کر اٹھانے کے لیے۔ صحابی نے کہا آپ سے نہیں اٹھ رہا ہے پتھر، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، یہ میں اٹھا لوں گا، آپ نے چھوٹا والا اٹھا لیجیے۔ فرمایا کہ اس اجر کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر اس طرح آپ سے آپ کو عام لوگوں کی طرح اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے ایک عام میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جماعت میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت، اس لیے کہ میں صاف طور سے کہتا ہوں کہ امت طبقات میں بٹی ہے، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ اس خاندان کے ہیں، یہ نیچے خاندان کے ہیں، دوسرے خاندان کے ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، یہ اس ملک کے ہیں، وہ اس ملک کے ہیں۔ اس کام کا بنیادی مقصد امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا ہے۔ اگر اس طبقاتی فرق ختم نہیں ہوتا تو باوجود عبادات کے ذکر و تلاوت کے آپس کی خریدیاں ختم نہیں ہوتی۔ امت بنائی، امت بنانے کا مطلب یہ تھا کہ امت کے درمیان میں جو طبقاتی فرق ہے وہ ختم کیا جائے۔ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کر آپ نے جو اصل کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے، ورنہ سارے انبیاء علیہ السلام مختلف قوموں کی طرف، قبائل کی طرف مختلف ہر پر پیش کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے انبیاء علیہ السلام سے مختلف ہے۔ آپ کا میدان محنت سارا عالم ہے، ہر قوم ہے۔ اس لیے آپ غور کریں گے، ہم تو اللہ معاف کرے ہمیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے شعرا میں کیوں آ گیا، یہ تو ہمارے صوبے کا نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں آ گیا، تو ہمارے حلقے کا نہیں ہے۔ عجیب طرح کی تقسیم ہے، عجیب طرح کی تقسیم ہے، میں سب سے کہہ رہا ہوں۔ اس تقسیم کا مزاج بنا ہوا ہے کہ آپ تو ہمارے حلقے کے نہیں ہیں، آپ ہیں تو آپ سے کیا مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، حلقے تقسیم کر کے ایک دوسرے کا تعاون چھوڑ دینا یا ایک دوسرے کو اپنے حلقے میں آنے سے روک دینا ہے مزاج ہے لوگوں کا۔ میں تو کوئی نہ کوئی تہمت لگا رہا ہوں، نہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ ان سے شکایت کی ایک صاحب نے کہ یہ ہمارے حلقے میں آ گئے، تو میں نے کہا دیکھو یہ میرے محلے میں کیوں آ گیا، یہ مزاج مسلمان کا نہیں ہے، یہ مزاج کتے کا ہے، مزاج کتے کا نہیں۔ آپ دیکھیں گے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہر میں بھی آ جائیے، گلیوں میں کتوں کے ایریے تقسیم ہوتے ہیں، ان کی گلیاں تقسیم ہوتی ہیں، ان کے محلے تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر اس محلے کا کتا اس محلے میں آ جائے تو رات کو 2 بجے ہنگامہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ نکل نہیں جاتا اس کو چین نہیں ہوتی کہ آپ یہاں سے نکل جائے گا، آپ اس محلے کے نہیں۔ یہ تقسیم امت میں پیدا ہو گئی ہے، جو بڑی غم کی اور بڑے افسوس کی، بڑی فکر کی۔ یہ میرا علاقہ، یہ آپ کا علاقہ، یہ میری مسجد، یہ آپ کی مسجد، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اس کو تقسیم کرنے کا اللہ کی قسم کسی کو حق نہیں، کسی کو اس کا انتہائی فاسق اور انتہائی مفسد آدمی ہے وہ شخص، اس کے ذہن میں ہو گیا ہماری مسجد ہماری مسجد۔ مسجدیں بنائی اس لیے گئی تھی تاکہ مسجد کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو، تو میں نے مسجد کو طبقات میں تقسیم کر دیا۔ سوچیے آپ نے کیا کہا، مسجد بنائی گئی تھی تاکہ طبقاتی فرق ختم ہو،
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ غلام بھی اور آقا بھی، قاری بھی اور غلامی، یہ ایک صف میں ہوں گے. صف اول کی فضیلت علماء کے لیے نہیں ہے، صف اول کی فضیلت ایک جاہل آدمی کے لیے ہے. علماء کی صف ہوگی کئی ثابت کی. صف اول کی فضیلت ایسی بیان کی، حضرت نے فرمایا کہ اے رسول اللہ آپ نے ایسی بیان کر دی، اب تو لوگ صف اول کے لیے آپس میں لڑیں گے. تو چالو ایسے بتا جائیں گے یہ صف اول